السلام علیکم. ایڈورٹائزنگ اینڈ پروموشن یہ سبجیکٹ ہے جو آپ لوگ پڑھ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. اس سبجیکٹ کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے, جو بات آپ کو فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے, کہ ایڈورٹائزنگ سے بنیادی طور پر ایک آرگنائزیشن, ایک ادارہ یا ایک انسٹیٹیوشن یا ایک مینوفیکچرر کیا حاصل کرنا چاہتا ہے. بنیادی طور پہ اس میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اور یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا, کیونکہ جو بات آپ کی فنگر ٹپس پہ ہوگی وہ بنیادی طور پہ آپ کو گائیڈ کرے گی اس سمت میں جو آپ کی صحیح ڈائریکشن ہے فار دی اچیومنٹ آف آبجیکٹیوز, یعنی ایڈورٹائزنگ آبجیکٹیوز. اس میں سب سے پہلے پروڈکٹ, خیال یا تصور یہ ہوتا ہے جس کو آپ مختصراً یا جامع الفاظ میں پروڈکٹ بھی کہہ سکتے ہیں. دوسرا, وہ پروڈکٹ بازار میں یا لوگوں تک پہنچانے سے پہلے آپ کو کن عوامل کا خیال رکھنا چاہیے, یہ اس کا دوسرا عنصر ہے. اور تیسرا, ان کو ٹارگٹ آڈینس یا ٹارگٹ مارکیٹ میں بھیجنے سے پہلے یا لانچ کرنے سے پہلے یہ فیصلہ کرنا ضروری ہے کہ کون سے سورسز استعمال کیے جائیں گے, کون سے میڈیمز استعمال کیے جائیں گے, تاکہ وہ جو آپ کا میسج ہے یا آپ کا پیغام ہے وہ صحیح طریقے سے مثبت اور مؤثر انداز میں آپ کو ریزلٹس دے سکے. اور فائنلی ان دونوں عوامل کے پورے ہو جانے کے بعد آپ کو یہ مواقع ہونے چاہیے یا ان چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ ان دونوں کے بعد آپ نے جب یہ دونوں چیزیں اچیو کر لیں تو آپ ان سے کیا نتائج آپ کو حاصل ہوئے, اور کیا وہ نتائج مثبت تھے, آپ کی توقع کے مطابق تھے یا آپ کی توقع کے برخلاف تھے. دونوں صورتوں میں آپ کو اپنے پروگرام کو, اپنے پلان کو یا اپنی کیمپین کو آپ کو فائن ٹیون کرنا پڑتا ہے اور لائک وائز آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. تو یہ وہ تین چیزیں ہیں جو ہر وقت آپ کی فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے. یہ بنیادی رہنما ہیں جن کی بنیاد پر آپ ایک اچھی کیمپین بنا سکتے ہیں. ایڈورٹائزنگ میں بہت سارے قواعد, ضوابط اب آہستہ آہستہ عمل میں آ رہے ہیں. دنیا بھر میں کئی آرگنائزیشنز ایسی بن گئی ہیں جو ایڈورٹائزنگ سے متعلقہ قوانین, قواعد اور ضوابط بنا رہے ہیں, جن میں بنیادی طور پہ چند ایک یہ ہیں کہ آپ نے کوئی ایسی چیز نہیں کرنی جو آپ کی کلچرل انوائرمنٹ کے خلاف ہو, جو آپ کے ایتھیکل یا مورل ماڈیسٹی رولز کے خلاف ہو, اور جو آپ کی کلچرل انوائرمنٹ سے مطابقت رکھتا ہو. چوتھی جو چیز بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے مارکیٹ کی جسے کہتے ہیں کمپریہنشن, یعنی ان کے مائنڈ سیٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی کیمپینز بنانی ہیں. اور آف کورس یور کیمپین ہیز ٹو ٹیک کیئر آف دی پروڈکٹس, فیچرز اینڈ دا بینیفٹس فار دی اینڈ یوزر اور دا ٹارگیٹ آڈینس. ناؤ دی موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر which we have been discussing is the various avenues of advertising. اس میں جو چیز قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ ایک کیمپین بنانے سے پہلے آپ نے ایڈورٹائزنگ میں یا کیمپین سے پہلے آپ نے کون سی ایسی چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے ایک کیمپین یا ایک ایڈورٹائزنگ اسٹریٹجی یا ایک کیمپین ٹو سپورٹ اے مارکیٹنگ اسٹریٹجی بنانی. اب اس کے ضمن میں آپ کو سب سے پہلے یہ خیال رکھنا ہوگا کہ مارکیٹ میں سچویشن کیا ہے. آپ کی پروڈکٹ نئی ہے, اور اگر آپ کی پروڈکٹ کمپٹیشن سے متعلق ہے, یعنی اس مارکیٹ میں وہ پروڈکٹ پہلے سے موجود ہے, تو آپ نے لوگوں کو کس طرح اپنی پروڈکٹ کے بارے میں, فیچرز کے بارے میں اور بینیفٹس کے بارے میں اطلاع کرنا ہے. اس کے علاوہ دوسری بات جو آپ کو ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ اس پبلک کو, جسے میں ٹارگٹ پبلک یا ٹارگٹ آڈینس بھی کہتا ہوں, یہ ٹارگٹ مارکیٹ جدھر آپ یہ بیچنا چاہتے ہیں
ان کو آپ کس طرح قائل کریں گے یا مائل کریں گے اپنی پروڈکٹ کو خریدنے کی طرف. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ مائنڈ سیٹ لوگوں کا پروڈکٹ کے بارے میں کیا ہے, اور اس کا سارا تعلق انالیسس پر ہوتا ہے. وہ تجزیے جو مارکیٹنگ والے یا ایڈورٹائزنگ والے بیشتر اوقات کرتے رہتے ہیں, اور ان تجزیوں کا ہر وقت فائدہ اس لیے ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں سچویشن آہستہ آہستہ یا بتدریج بدلتی رہتی ہے. کبھی پروڈکٹس میں نئی پروڈکٹ یا نیا کمپٹیشن آ جاتا ہے, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پروڈکٹس میں آپ کی سیلز کا جو والیوم ہے وہ سفر ہونا شروع ہو جاتا ہے, یعنی وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور آپ نے اپنی سسٹیننس کے لیے مارکیٹ میں کچھ ایسی کیمپینز یا کچھ ایسی مارکیٹنگ اسٹریٹجی لانچ کرنی ہوتی ہے جس کو آپ بیک اپ دیتے ہیں ایڈورٹائزنگ سے. تو اہم نقطہ یہ ہوا کہ آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کی پروڈکٹ کا ایسے کون سے عوامل ہیں, یا آپ کی پروڈکٹ میں ایسی کون سی چیز ہے جو آپ کی پروڈکٹ کو دوسری پروڈکٹ سے ممتاز کرتی ہے. اس میں بیشتر ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کنسیڈریشن میں لائی جاتی ہیں, اور ان چیزوں کو کنسیڈریشن میں لانے کے لیے ایڈورٹائزنگ ایک اپنا رول ادا کرتی ہے, اور اس کا ایک فنکشن ہوتا ہے. بنیادی طور پہ ایسی چیزیں یا ایسے سوالات تب پیدا ہوتے ہیں جب مینوفیکچرر یا اس ادارے کا جو پیغام وہ دینا چاہتے ہیں وہ مارکیٹ میں یہ محسوس کرتا ہے کہ اس پیغام کو آگے تک پہنچانے کے لیے اپنا انہانسڈ رسپانس یا اپنا انہانسڈ ریئیکشن یا انہانسڈ سیلز ہوں. کچھ بھی ہو سکتا ہے. یعنی ہم اگر اس کو ریسٹرکٹ کریں فی الحال پروڈکٹ تک, تو بنیادی طور پہ یہ محسوس کرنا کہ آپ کی پروڈکٹ کا شیئر کیسے بڑھایا جائے, یہ بھی ایڈورٹائزنگ ایسے اوقات میں, ایسے حالات میں ایڈورٹائزنگ کا سہارا لینا پڑتا ہے, اور لوگوں کو احساس دلانا پڑتا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ دوسری پروڈکٹ سے کیسے مختلف ہے. پھر ان تمام عوامل کو بروئے کار لاتے ہوئے جس کی بنیاد آپ کا ایک سروے ہوتا ہے, جس پر ایک تجزیہ بنایا جاتا ہے, اس تجزیے کی بنیاد پر ایک فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس پروڈکٹ کو مارکیٹ کرنے کے لیے کون سا میڈیم ایسا افیکٹو ہوگا جس کے ذریعے آپ اس پروڈکٹ کو اچھے طریقے سے مارکیٹ کر سکیں گے, یا اپنا شیئر سسٹین کر سکیں گے, یا اپنے سیلز والیوم کو انکریز کر سکیں گے. بنیادی طور پہ آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر ایونیو میں ایڈورٹائزنگ کا بیسک پرپز آپ کا سیلز والیوم بڑھانا ہے, اور جس کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا ہونا ہے اگر آپ سوچیں تو آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ اس کا الٹیمیٹ نتیجہ ایک ہی ہو سکتا ہے کہ آپ کا سیلز والیوم بڑھے, اور سیلز والیوم کا کیا نتیجہ ہے کہ آپ کی پروفیٹیبلٹی بڑھے. کیونکہ دیکھیے بات یہ بڑی سمپل سی بات ہے, اگر آپ اس کو ذہن میں رکھیں کہ ایک پروڈکٹ, لیٹ سے آپ کی ایک پروڈکٹ 1 ملین یونٹس بک رہی ہے, اور آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کی پروفیٹیبلٹی ڈاؤن ہو رہی ہے کمپٹیشن کی وجہ سے, کیونکہ سملر پروڈکٹس ایٹ مور اور لیس the same price structure are available in the market. So what will you do? You will try to figure out the methods to improve the quality and the competition and to counter the competition. So what will you do? One of those things will be to increase the sales volume, because if you are at a given time selling 1 million pieces or units, and the same and your effort, advertising campaign and marketing strategy helps you to sell, let's say, more than 1 million, let's say 1.1 million. So that means that your cost remains static. The only nominal cost which is incurred is on advertising and marketing strategy, which is probably very nominal as compared to the raw material input of the product. اس بنیاد پر آپ فیصلہ کریں گے, اور اس طرح سے آپ میڈیم سلیکٹ کریں گے کہ کون سا سورس ہے اور وہ کون سی ٹارگٹ مارکیٹ کو افیکٹ کر سکتا ہے پازیٹیولی. اور اس کے بعد آپ پروڈکٹ میں آپ اپنی کیمپین میں ایسے عوامل شامل کریں گے جس سے آپ انڈیوس کریں گے کسٹمر کو. کس لیے؟
کہ you will bring him to the market to at least use once. Let's say induce trial in the mind of the customer. کہ جی یہ اتنی پبلسٹی ہو رہی ہے, اس کی ایسی مثال ہے جس طرح 5, 7, 8 مختلف پروڈکٹس, ایک ہی طرح کی پروڈکٹ مارکیٹ میں موجود ہیں, اور آپ لیٹ سے ایکس برانڈ یوز کر رہے ہیں اور وائی برانڈ مارکیٹ میں آتی ہے اسی پروڈکٹ سے, اس کی لکس ڈفرینٹ ہیں, اس کی جو پیکنگ ہے وہ مختلف ہے, اس پروڈکٹ کی پرائس کمپیٹیٹو ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ پرائس کم ہو, لیکن پرائس کمپیٹیٹو ہے. بعض اوقات ایسے اسٹیپس بھی استعمال کیے جاتے ہیں کہ اسی پیکنگ میں پیکنگ کاسٹ ریمینز دا سیم بٹ یو پٹ ایکسٹرا پروڈکٹ ان اٹ. سو واٹ ہیپنز از دیٹ اے نامینل انکریز ان دی کاسٹ آف را مٹیریل بٹ نو کاسٹ ان دی انکریز آف دی پیکنگ helps you in fine tuning the product cost and acceptance in the market. So یہ مختلف عوامل ہیں اور جن کو مد نظر رکھ کے ایڈورٹائزنگ کیمپین بنائی جاتی ہے, اور اسی طریقے سے آپ کو یہ تمام چیزیں ایڈورٹائزنگ سبجیکٹ میں جتنے بھی عوامل سے آپ کا واسطہ یہ سابقہ پڑے گا, آپ دیکھیں گے کہ اس میں آپ کو ہر ایونیو پر انہی فیکٹرز کو ذہن میں رکھنا پڑے گا. تھوڑا سا میں آپ کو اس سٹیج پر بتانا چاہتا ہوں, جو میں نے ابھی بتایا بھی, کہ ایڈورٹائزنگ کا رول اور آبجیکٹو کیا ہوتا ہے اس سینیریو میں. یہ ایک ٹپیکل سینیریو ہوتا ہے. اس میں ہم سب سے پہلے یہ اسٹڈی کریں گے. یہ تھوڑا سا میں آپ کو جیسے کہتے ہیں نا ریوائز کروا رہا ہوں, آپ کو بتایا ہوا ہے پہلے, لیکن یہ آپ کو میں ریوائز اس لیے کرا رہا ہوں کہ آپ کو یاد رہے کہ آبجیکٹوز اور فنکشنز کیا ہے ایڈورٹائزنگ کے. دیکھیے میں نے ابھی آپ کو انٹروڈکشن, آج کے لیکچر کے انٹروڈکشن میں بھی بتایا ہے کہ بنیادی طور پہ اس کا پہلا آبجیکٹو جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹو ایکوائر, یعنی مقصد جب آپ یہ ایسا سوچتے ہیں ایکوائر انہانسڈ والیومز آف سیل آف پروڈکٹس اینڈ سروسز. جیسے میں نے آپ کو بتایا بیسک پرپز یہی ہوتا ہے کہ آپ سیلز والیوم بڑھائیں, سروسز کا یعنی جو اس کا جو سپریڈ ہے وہ بڑھائیں, اور اس کے بعد آپ اس کو مارکیٹ میں دیں. پھر ایک اور بات جو ہوتی ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو جو کچھ آپ آفر کر رہے ہیں اس کا آپ کو ڈٹرمن کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے اس کے بارے میں اویئرنیس ان دی مائنڈز آف پیپل ہوم یو آر ایڈریسنگ یو ہیو ٹو کریٹ. یہ بھی آپ کو بتایا ہے میں نے. اور پھر جیسا میں نے آپ کو بتایا آپ کی کیمپین اور آپ کی اسٹریٹجی کے ذریعے آپ ایک دفعہ کنونس کر لیتے ہیں کسٹمر کو یا ٹارگٹ مارکیٹ کو کہ وہ آپ کی پروڈکٹ کو یوز کرے. آگے منحصر ہے آپ کی پروڈکٹ پر کہ اس کی سسٹینیبلٹی ان دی مائنڈز آف دی یوزر ہے یا نہیں. کیا وہ پروڈکٹ اس کو پسند آئی ہے؟ اگر وہ پسند آئے گی تو اس کو بار بار یوز کرے گا. لیکن آپ کا مقصد یہ ہے, یعنی وچ از اگین ریورٹنگ ٹو دی کوالٹی آف دی پروڈکٹ which is very important, but here the advertising's job is to convince and induce the customer to at least have a trial of the product which is being marketed or advertised in the market. Next, you have to also convince. اب دیکھیے ہر جگہ آپ پرسنل مارکیٹنگ تو نہیں کر سکتے, so you use various trade channels to market those products. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, اور پچھلے لیکچر میں اس کے اوپر کافی ایکسپلینیشن دی تھی کہ ٹریڈ چینل جو ہے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سورس ہے. ٹریڈ چینل کا مراد شاپس بھی ہو سکتی ہیں, یعنی ریٹیلرز بھی ہو سکتے ہیں, ڈسٹریبیوٹرز بھی ہو سکتے ہیں, کہ ان کو بھی آپ نے موٹیویٹ کرنا ہے, ان کے لیے آپ نے انسینٹیوز کریٹ کرنے ہیں, ان کے لیے آپ نے موٹیویشن کریٹ کرنی ہے, ان کو امپریس کرنا ہے اپنی پروڈکٹ سے تاکہ وہ پروڈکٹ کو زیادہ سے زیادہ مارکیٹ میں سپریڈ کرے. اور فائنلی ایک جو اہم نقطہ ہے, وہ اکثر کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کا ایک اہم نقطہ ہوتا ہے, ایک فوکس ہوتا ہے. وہ فوکس کیا ہے؟ وہ فوکس ہے ٹو چینج دی پرسپشن اینڈ کریٹ ری ایشورنس. یعنی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ ایک الیکٹرانک ڈیوائس بیچ رہے ہیں, اس کے بارے میں دوسری پروڈکٹس میں کوئی پرابلم ہے, تو آپ اپنی پروڈکٹ کے بارے میں یہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں پرسپشن کہ آپ کی پروڈکٹ میں وہ پرابلمز نہیں ہیں, اور آپ ری ایشورنس دے رہے ہیں کہ اگر یہ پروڈکٹ آپ کے اسٹینڈرڈ پر پوری نہ اتری تو اٹ از بیکڈ اپ بائی ویری افیکٹو آفٹر سیلز اینڈ بیک اپ. سو
یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو یاد رکھنی چاہیے، کارڈینل پرنسپلس آف دی رول اینڈ فنکشن آف ایڈورٹائزنگ. یہ جب آپ تمام فنکشنز کو فلفل کریں گے یا میٹ کریں گے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یو آر ڈوئنگ اے ویری گڈ سروس ٹو یور کلائنٹ اور ٹو دا مینوفیکچرر اور ٹو دی اورینٹر اور دی اوریجنیٹر آف دا میسج اور دا سروسز. اب ایک بہت امپورٹنٹ جزو ہے ایڈورٹائزنگ کا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل کے دور میں تمام پبلسٹی یا موسٹ آف دا پبلسٹی یا آلموسٹ آل دی پروفیشنل پبلسٹی از بینگ کیریڈ آؤٹ بائی اے سیکنڈ پارٹی. واٹ از دیٹ سیکنڈ پارٹی؟ دیٹ از کالڈ دی ایڈورٹائزنگ ایجنسی. ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کو استعمال کیا جاتا ہے اس صورت میں جب ایک آرگنائزیشن ان ہاؤس فیسلٹیز ان کے پاس نہیں ہوتی. آج کی ایڈورٹائزنگ کے دور میں، اس دور میں ایڈورٹائزنگ ہیز بیکم اے ویری ٹیکنیکل سبجیکٹ اینڈ موسٹ آف دا کمپنیز، موسٹ آف دی آرگنائزیشنز ریفرین فرام ہائرنگ سو مچ اسٹاف ٹو ڈو دیئر ایڈورٹائزنگ. سو واٹ ہیپنس؟ they select an advertising agency. Advertising agency is a company specializing in advertising services of all types and at times providing public relation duties also. Advertising agency charges a very nominal fee to provide you with the advertising services. But now let us first of all, before we go have detailed discussion about advertising agencies, because advertising agencies' role is also spread on various avenues. It is not restricted only to one factor that they have to release the advertisements. Advertising agencies have to prepare a campaign based on the facts either collected by them or by the marketing department of the client. Some advertising agencies are very progressive today, and they are also providing analysis for the benefit of the companies. Particularly when a new product is being launched, the job of the advertising agency is to complement or endorse whatever surveys and analysis have been done by the client. But here we will restrict ourselves basically to the advertising agencies کہ ان کا بیسک پرپز کیا ہوتا ہے. Why do clients select advertising agencies? تو سب سے پہلے جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بنیادی طور پہ دی فنکشن آف ایڈورٹائزنگ ایجنسی از ٹو پروموٹ، پروجیکٹ دی میسج، the product or the services of the client, and in this respect provide them counsel and advice also, and then advise them regarding the release of those messages in the respective media, and plan or propose the cost of such advertising campaign. These are basic purposes in general, but let us discuss them one by one. First of all, advise and counsel on marketing strategy. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو بھی آرگنائزیشن اپنی مارکیٹنگ اسٹریٹجی بنانا چاہتی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس تمام انفارمیشن موجود ہو. سیکنڈلی، ایڈوائز اینڈ کاؤنسل آن ایڈورٹائزنگ اینڈ میڈیا اسٹریٹجی. اب ایک کاؤنسل اور ایڈوائس یا مارکیٹ اسٹریٹجی کے مطابق آپ کے پاس فیکٹس آ گئے، ان سے متعلقہ آپ نے ٹارگیٹ آڈینس یا ٹارگیٹ مارکیٹ سلیکٹ کرنی ہے، اور پھر اس ٹارگیٹ مارکیٹ کو کیسے اپروچ کرنا ہے اور اس ٹارگیٹ مارکیٹ کے لیے کون سا میڈیا بہتر ہے. کوئی آپ کی مارکیٹ یا پروڈکٹ ایسی ہے جس کا تعلق مثلا کوئی زرعی پروڈکٹ ہے، تو اس کی ٹارگیٹ مارکیٹ انڈسٹری نہیں ہے، اس کی ٹارگیٹ مارکیٹ کسان ہے، فارمر ہے. جیسے کھادیں ہوتی ہیں، جیسے کرم کش ادویات ہوتی ہیں، ان کو مارکیٹ کرنے کا ٹارگیٹ مارکیٹ آپ کی وہی ہے.
اس کے لیے مناسب وقت کا سلیکشن، اس کے لیے مناسب میڈیا کا سلیکشن، اور اس کا مناسب اسٹائل ود ریفرنس ٹو دی کلچرل بیک گراؤنڈ آف دی ٹارگیٹ مارکیٹ. نیکسٹ، prepare, develop, print, outdoor and electronic advertisement. Very simple. آپ نے تمام جو کیمپین بنانی ہے اس کو پریپیئر کرنا ہے، اور وہ آپ کی کیمپین ڈپینڈنگ اپون دی پروڈکٹ اینڈ دی ٹارگیٹ مارکیٹ has to be spread in various medias. So in order to have maximum impact, first impact is the visual impact. جو دن بھر آپ ٹریول کرتے ہیں تو آپ کے ذہن پر وہ پروڈکٹ اثر کرتی رہتی ہے، اور وہ برانڈ آپ کے ذہن پر آتا رہتا ہے، اور ایونچولی اٹ انڈیوسز یو ٹو ہیو ایٹ لیسٹ اے ٹرائل آف دیٹ پروڈکٹ. دین پرنٹ میڈیا means newspapers, magazines, handouts, etc., etc. Then electronic media, which is becoming very strong, although still it is expensive, but the result is very, very rewarding. یعنی الیکٹرانک میڈیا میں جب بھی آپ کی ایڈورٹیزمنٹ پلیس ہوتی ہے تو اس کے دو فائدے ہوتے ہیں. ایک تو یہ وہ اردو میں کہتے ہیں سمیع اور بصری، یعنی ویژول اینڈ آڈیو، دونوں اس میں ایونیوز ہوتے ہیں کہ پروڈکٹ کو آپ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں سن بھی رہے ہوتے ہیں، تو اٹ لیوز اے گڈ امپیکٹ. اینڈ سیکنڈلی، ایون ٹوڈے اٹ از ان دی مائنڈ آف دی جنرل public that the publicity on the electronic media is expensive, thereby meaning that it's a strong company, it has a strong financial background, and it is a company of a given stature which can afford electronic publicity. So these are the avenues which basically define the purpose of advertising agencies. ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کے اور بھی بے شمار پرپز ہیں. میں نے آپ کو پہلے وہ پرپزز بتائے جو بے حد ضروری ہیں تاکہ وہ آپ کے ذہن میں اچھی طریقے سے آپ کو یاد رہیں اور آپ کو ذہن نشین ہو جائیں. اس کے علاوہ ایک اور جو امپورٹنٹ پرپز ہے ایڈورٹائزنگ ایجنسی کا، کیونکہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی یوں ہی سمجھیں کہ ایک کنسلٹنٹ کا رول کر رہی ہے، ایک کاؤنسلر کا رول کر رہی ہے، اور آگمنٹ کر رہی ہے یا سپورٹ کر رہی ہے آرگنائزیشن یا کلائنٹ کے مارکیٹنگ اسٹریٹجی کے لوگوں سے کی ٹیم سے، تاکہ دونوں مل کر فیکٹس کو بنیاد بناتے ہوئے ایک اچھی اسٹریٹجی عمل میں لا سکیں، اور جو رقوم یا جو بجٹ ایڈورٹائزنگ پہ خرچ کیا گیا ہے اس کے مناسب اور صحیح نتائج برآمد ہو سکے. تو اگلا ایونیو کیا ہے؟ کیری آؤٹ کولیٹرل ڈیزائنز آف ویریس آئٹمس سچ ایز ڈسپلے مٹیریل اینڈ ادر مٹیریل. یہ بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ مختلف جگہ جب آپ جاتے ہیں مختلف سٹورز میں تو مختلف پروڈکٹس کے ہینڈ آؤٹس پڑے ہوتے ہیں، پوائنٹ آف سیلز مٹیریل پڑے ہوتے ہیں، جس کے بارے میں ہم آگے چل کے بات کریں گے کہ پوائنٹ آف سیل مٹیریل کس قسم کے ہوتے ہیں. اور اس ڈسپلے مٹیریل کے ذریعے وہ ہینڈ آؤٹس جب بھی کوئی وہاں مارکیٹ میں، سپر مارکیٹ میں، اسٹور میں کوئی بھی کلائنٹ جاتا ہے، کوئی بھی بائر جاتا ہے یا کوئی بھی شخص خریداری کے لیے جاتا ہے، تو اس کو وہ اس کی سیلز بیگ میں، شاپنگ بیگ میں وہ ڈال دیے جاتے ہیں، اور وہ اپنے فارغ وقت میں ان کو پڑھتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس انفارمیشن کے ذریعے بیکڈ اپ بائی دی پبلسٹی ان ڈفرنٹ میڈیا ہی ول بی کنوینسڈ ٹو ٹرائی دا پروڈکٹ. دین جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی از اے کاؤنسلر، از اے کنسلٹنٹ، سو اٹ ہیلپس اینڈ کاؤنسلس آن سیلس پروموشن اینڈ ادر کمیونیکیشن ٹاسکس. جو بھی مختلف آپ ذرائع استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنی پروڈکٹ کو آگے پہنچانے کے لیے، اپنی پروڈکٹ کو مارکیٹ میں یعنی پاپولر بنانے کے لیے، اپنا شیئر بڑھانے کے لیے، اس کے لیے یہ ایڈوائس دیتی ہے، اور ریلیونٹ کمیونیکیشن ٹاسکس میں تیاری میں ان کی مددگار ثابت ہوتی ہے. جب ہم ایجنسیز کی بات کرتے ہیں تو ایک بات اور بھی یاد رکھیے کہ بنیادی طور پہ ایڈورٹائزنگ ایجنسیز مختلف قسم کی ہوتی ہیں. یہ جو ڈسٹریبیوشن یا کلاسیفیکیشن آف ایڈورٹائزنگ ایجنسیز ہے،
یہ ویری کرتی ہے ہمارے ملک میں یا ہمارے جیسے ممالک میں اور دوسرے ممالک میں جہاں ایڈورٹائزنگ بہت زیادہ پروگریسو ہے. ہمارے ہاں اب ایڈورٹائزنگ ایک امپورٹنٹ فیچر ہوتا جا رہا ہے, اور اس میں کلاس اور اس میں ٹیکنالوجی دونوں چیزیں ایڈ کی جا رہی ہیں تاکہ اس سے ڈیزائرڈ آبجیکٹیوز حاصل ہو سکیں. اور وجہ کیا اس کی؟ وجہ ہے انفارمیشن ایکسپلوژن. دوسرے چینلز پر ایڈورٹائزنگ کی جو کوالٹی ہے اور جو ایڈورٹائزنگ کی جو سٹائل ہے وہ اتنا اگریسو, اتنا اسپیسیفک اور اتنا ایڈوانسڈ ہے کہ آپ کی پبلسٹی کے میتھڈ جو ہیں اس کے سامنے اتنے اچھے نہیں لگتے, اینڈ نیچرلی دے آر ناٹ گیٹنگ دوز ریزلٹس. Therefore, now in our country also there is a very rapid progress in the style of advertisements and the style of preparing advertisement campaign. Now, what are the different types of advertising agency? This we have to discuss. سب سے پہلے ایک ایڈورٹائزنگ کی کمپنی کو آپ یوں پرزیوم کریں کہ اٹ از اے فل سروس کمپنی, ایڈورٹائزنگ ایجنسی, یعنی وہ تمام قسم کی آپ کو سروسز پرووائڈ کرتی ہے. رائٹ فرام دی ورڈ گو دے پرووائڈ یو ود انالیسس. مثال کے طور پہ میں نے ایک پروڈکٹ لانچ کرنی ہے اور میں نے ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی سلیکٹ کی. اب ہم ایڈورٹائزنگ ایجنسی کیسے سلیکٹ کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی آگے بات کریں گے, لیکن اس سٹیج پر آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی سلیکٹ کی اور ان کو کہا کہ بھائی میں یہ پروڈکٹ لانچ کرنا چاہتا ہوں, اس کے لیے مجھے ایک ایڈورٹائزنگ کیمپین بنا دیں. اب ایڈورٹائزنگ کیمپین بنانے میں تو مندرجہ ذیل عوامل انوالو ہوتے ہیں کہ آپ نے اشتہارات کے ڈیزائنز تیار کرنے ہیں, آپ نے اس کے مختلف میڈیاز کا ڈیسائیڈ کرنا ہے اور ان کا ریلیز اور ٹارگٹ مارکیٹ کو ڈٹرمن کرتے ہوئے ان کو ریلیز کر دینا ہے. یہ تو ایک سمپل فلاسفی ہے. لیکن اس ساری چیز کو تیار کرنے سے پہلے ایڈورٹائزنگ ایجنٹ اشتہار کیسے بنائے گا؟ ایڈورٹائزنگ ایجنسی کس طرح ڈٹرمن کرے گی کہ کون سی ایسی لوگوز, سلوگنز یا ایسے میسج کریٹ کیے جائیں جو امپیکٹ کریٹ کریں اس پروڈکٹ کے بارے میں؟ تو ان کو ایک انالیسس کرنا پڑے گا کہ مارکیٹ میں کمپٹیشن کیا کر رہا ہے اور اس کو اس نے کیسے کاؤنٹر کرنا ہے یا اس کا کیسے اس نے پلان تیار کرنا ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے. تو ایسی ایجنسیز اے ٹو زی تمام سروسز پرووائڈ کرتی ہیں, یعنی انالیسس سے لے کر ایڈورٹیزمنٹ کے ریلیز کی پریپریشن اور اس کی ریلیز تک, اور پھر اس کی بنیاد پر اس کے ریزلٹ سے آگاہ کرنا کلائنٹ کو کہ اس کیمپین سے آپ کے جو ڈیزائرڈ آبجیکٹیوز تھے وہ اچیو ہوئے یا نہیں. پھر ایک ایجنسی ایسی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کریٹو ایجنسی. کریٹو ایجنسی ایسی ہوتی ہے, کچھ ایجنسیز ہیں یہاں ایسا کوئی رواج نہیں ہے, یہاں تمام جابز ایکچولی فل سروس ایجنسی کے انڈر ہی کی جاتی ہیں. کریٹو ایجنسیز دنیا میں پروگریسو ممالک میں ایسی ہیں جو ایک خیال یا ایک میسج یا ایک کاپی رائٹنگ کرتی ہیں. اب یہ جو اس کی ٹیکنیکل ٹرمز ہیں نا جی, کاپی رائٹنگ اور ڈیزائن سروسز, اس کو ہم آگے چل کے ایکسپلین کریں گے, لیکن اس وقت اس کی کلاسیفیکیشن تک محدود رہیں گے. اس کے بعد میڈیا انڈیپینڈنٹ, اس کا صرف کام یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو میسج تیار کیا اس کے لیے آپ کے لیے اسپیس بائی کرے ریلیونٹ میڈیا میں اور ریلیز کر دیں. اور ایک فائنل کلاسیفیکیشن ہے کمپوزٹ ایجنسی, جو کریٹو اور میڈیا سروسز ود ریسرچ آپ کو پریزنٹ کرتی. سو یہ 4 کلاسیفیکیشنز ہیں. بنیادی طور پہ اگر آپ اپنے انوائرمنٹ کو دیکھیں تو اس انوائرمنٹ میں جنرلی دی ایجنسیز آر ایدر کمپوزٹ اور فل سروس ایجنسیز. ان بٹوین دیر از نتھنگ دیئر. سو دیر آر 2 distinct classifications in our country. One of them, from advertising point of view, I am telling you. Number 1 is a full service advertising agency, and number 2 is a composite agency. Basically, full service and composite agency are more or less the same, and the only difference may be that
a full service agency may not be involved or indulging in surveys or research, whereas a composite agency also provides research. مگر یہ اب کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. سو کمپوزٹ اور جو فل سروس ایجنسی ہے دے آر مور اور لیس دا سیم. ناؤ واٹ از این ایڈورٹائزنگ ایجنسی؟ میننگ دیئر بائی واٹ از دی اسٹرکچر؟ اسٹرکچر کو ہمیں شروع کرنا پڑے گا فرام دا ورڈ گو. یعنی ایڈورٹائزنگ ایجنسی کا جو یوں سمجھ دیں کہ فرنٹ اینڈ کیا ہوتا ہے. ایڈورٹائزنگ ایجنسی کا فرنٹ اینڈ اکاؤنٹ ایگزیکٹو ہوتا ہے. اکاؤنٹ ایگزیکٹو اس کو کہتے ہیں, آپ دوسرے الفاظ میں اس کو مارکیٹنگ اسسٹنٹ یا مارکیٹنگ ایگزیکٹو بھی کہہ سکتے ہیں, جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس نے کلائنٹس ڈھونڈنے ہیں اور ایجنسی کے لیے اکاؤنٹس لانے ہیں. اس کو عام زبان میں یہ کہتے ہیں کہ اکاؤنٹ لانا, یعنی ٹو ون کلائنٹس اور ٹو ون بزنس فار دی ایڈورٹائزنگ ایجنسی. نمبر 2, جب ایک کلائنٹ ون اوور کر لیا گیا یا حاصل کر لیا گیا, اس کے بعد اس کی کیمپین کی پریپریشن ہے تو پھر کریٹو ٹیم آتی. یعنی کریٹو ٹیم ول پریپیئر آن دی بیسس آف دی انفارمیشن پرووائڈیڈ ٹو دیم بائی دی اکاؤنٹس ایگزیکٹو فار این ایڈورٹائزنگ کیمپین. اس کے بعد اکاؤنٹ پلانر اور ریسرچر. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کریٹو ٹیم اپنا کام کرتی ہے, whereas the job of the account planner is to prepare a campaign based on the account requirement budget. Let's say it's budgeting based on the research of the market and the information provided by the client. Next is media planner. Media planner is who, جیسا کہ نام suggest کر رہا ہے, who proposes the media and insertions in different media اور ریلیزز ان ڈفرنٹ میڈیا. اب اس کے بعد ان سب کو مانیٹر کرنے کے لیے, ان کے اوپر اوور آل مانیٹر کرنے کے لیے ٹیم کے لیڈر ہوتے ہیں. ٹیم لیڈر بڑا ضروری ہوتا ہے جو گائیڈ کرتا ہے اور اسرٹن کرتا ہے کہ آبجیکٹیوز گیون ٹو دی ٹیم آر بینگ فلفلڈ فار دی بینیفٹ آف دی کلائنٹ اینڈ الٹیمیٹ بینیفٹ اینڈ پروفیٹیبلٹی آف دی ایڈورٹائزنگ ایجنسی. ہی از کالڈ نمبر 1 اکاؤنٹ ڈائریکٹر. Account director is the person who is taking care of the business of the advertising agency, under whom the accounts executives are working. More or less it is like a marketing team leader, and he has a marketing team known as accounts executive who are bringing business to the advertising agency. Likewise, there is the in charge of the creative team leader. He is called the creative director, who sees that the messages and the requirements are put into practical shape and a good and workable creative plan is prepared for launch as an advertising campaign. Next is media director. Again, media director is the person who oversees the release, whether it has been done properly by the media planner or not, or if required, in consultation with the client, he makes fine tunings in those releases to make it more effective, not only from the point of result, but also cost effective. Next is production house. What is production house? دیکھیے, آپ نے ایک کیمپین بنا لی, کریٹو ڈپارٹمنٹ نے ایک پلان بنا لیا, ان کے پلان کے مطابق کچھ اخبارات میں اشتہار ریلیز ہونے ہیں, یعنی ایڈورٹیزمنٹ کیمپین میں پرنٹ میڈیا استعمال ہونا ہے, اور پھر ریڈیو, ٹیلی ویژن اور الیکٹرانکس میں انٹرنیٹ پہ آپ نے مختلف پبلسٹی ریلیز کرنی ہے. اب یہ تمام پبلسٹی ریلیز کرنے کے لیے یہ تمام جتنے بھی ایڈورٹیزمنٹس ہیں ان کو پروڈیوس کرنا پڑے گا, ان کو بنانا پڑے گا, کاپی رائٹنگ کرنی پڑے گی, اور اسی طریقے سے ریڈیو کے لیے آپ کو جنگلز بنانے پڑیں گے. اب یہ کیا ٹرمز ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریڈیو میں جب بھی کوئی ایڈورٹیزمنٹ چلتا ہے تو اس میں مختلف نغموں کی صورت میں اشتہار ہوتے ہیں, اور پھر اس میں بعض اوقات انسٹرومنٹلس بھی یوز ہوتے ہیں. اس کو ہم آگے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. اسی طریقے سے ٹیلی ویژن چینلز کے لیے آپ کو ایک ویژول یعنی ایک ویڈیو تیار کرنی پڑے گی.
جس کو سی ڈی پہ بھی تیار کیا جاتا ہے, ڈی وی ڈی پہ بھی تیار کیا جاتا ہے, ویریس میڈیاز ہیں اس پہ تیار کیا جاتا ہے. یہ سب کام ذمہ داری ہوتی ہے پروڈکشن ہاؤس کی. جو پرنٹس انوالو ہوتے ہیں, آرٹ پرنٹس انوالو ہوتے ہیں, اس میں پریس انوالو ہوتی ہے, وہ بھی پروڈکشن ہاؤس ڈیزائن کرتا ہے اور اس کو حاصل کرتا ہے. جب یہ تمام ایونیوز مکمل ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد رول آتا ہے ایجنسی کا کہ اس کیمپین کو پریزنٹ کرے ٹو دی کنسرنڈ کلائنٹ اینڈ آفٹر اپروول اینڈ نیسیسری امینڈمنٹس ریلیز اٹ ٹو دی میڈیا ایز پر دی شیڈیول ڈسکسڈ ود دی کلائنٹ اور سجیسٹڈ بائی دی میڈیا پلانر. تو یہ اسٹرکچر ہے بنیادی طور پہ ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی کا, وچ اسٹارٹس فرام اکاؤنٹس ایگزیکٹو اینڈ گوز اپ ٹو دی ریلیز ان میڈیا. اس تمام اسٹرکچر میں, یہ تمام رول میں ایک چیز آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جو نئی ایڈ ہوئی ہے کہ اکاؤنٹ ایگزیکٹو کا یہ بھی فنکشن ہوتا ہے کہ وہ کمپٹیشن کی انفارمیشن بھی اپنے پلانرز کو, میڈیا پلانرز کو یا اپنی ٹیم کو جو ایک کیمپین ڈیوائز کر رہی ہے اس کو انفارمیشن پرووائڈ کرے, تاکہ ایک افیکٹو کیمپین بنائی جا سکے جو پہلے ہمیشہ پریزنٹ کی جاتی ہے کلائنٹ کو, اور اس کی اپروول کے بعد اس کے فائنینشیل ایسپیکٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے, اس کے بینیفیشل ایفیکٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے یا بینیفیشل پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو پریس میں یا میڈیا میں ریلیز کیا جاتا ہے. سو یہ ہے اسٹرکچر, بنیادی اسٹرکچر آف اینی ایڈورٹائزنگ ایجنسی. باقی تو آپ اس کو جو مرضی جتنا مرضی ایکسپینڈ کر دیں وہ علیحدہ بات ہے, کیونکہ کچھ ایجنسیز ایسی ہیں جو پبلک ریلیشن سروس بھی پرووائڈ کرتی ہیں اور وہاں پبلک ریلیشن ایگزیکٹوز بھی شامل ہوں گے. لیکن میں آپ کو ایک بنیادی ڈھانچہ یا بنیادی اسٹرکچر ورکنگ کا بتا رہا ہوں ایڈورٹائزنگ ایجنسی کا, کہ وہ اس پر ہی بیس کرتا ہے, انہی چیزوں پر, اکاؤنٹس ایگزیکٹو سے لے کے میڈیا ریلیز تک. آپ کو اکثر یہ خیال آتا ہوگا کہ جب اتنا بڑا اسٹرکچر ایڈورٹائزنگ ایجنسیز نے بنا دیا تو ان کی انکم کا سورس کیا ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے جو شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا. اس کی بنیاد ہمیشہ دو طریقے سے ہوتی. کچھ ایجنسیز بیرون ممالک میں اختیار کرتی ہیں ایک طریقہ جسے کہتے ہیں کاسٹ آف سروسز, اور وہ ڈپینڈ کرتا ہے آن دی ٹرن اوور آف بزنس ود دا کلائنٹ. مگر 90% کیسز میں ایڈورٹائزنگ ایجنسی از ناٹ پیڈ بائی دی کلائنٹ. یہ بات یاد رکھیے, ایڈورٹائزنگ ایجنسی از پیڈ بائی دی میڈیا اور دی پروڈکشن ہاؤسز, if the production houses or the production house is different than the advertising agency. What is a production house? Like let's say a profile is to be published of a company, a brochure is to be published of a company, and when you are marketing you have a very big size of printing job to be done. Now the agency will get paid for an agreed amount. Let's say that brochure costs 10 rupees. So the client will only pay 10 rupees and nothing else on top of that to the agency. Likewise, the release of advertisement in the newspaper will not be paid by the client. They will only pay to the extent of the bill raised for the release of that ad in the newspaper. Now, for example, a newspaper ad costs a company 1,000 rupees. Now, no agency will add its service charges over and above that because no client will be ready to pay that. So what happens is that there is an agreement between media and the advertising agency to pay a certain amount of commission. So that is one source of income for the advertising agency. As they say, paid by media, not by client, by an agreed percentage of commission for advertisements released. This varies from country to country. In our country, a general perception and but general rule is that the advertising agencies are paid 15% of the advertisements cost released. Let's say they release an advertisements of 1 lakh rupees, so they are entitled to 15,000 by the media, whether it is television, radio or print media.
Then next, an agreed commission is charged on services like production cost etc. जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अगर brochures या दूसरे कोई ऐसे हैं तो client is not paid anything, does not pay anything for producing that the publisher or the producer or the manufacturer in case of giveaways or something like that on a cost agreed between the client and the advertising agency, they recover in agreed percentage of cost on that. So these are the major sources of income for an advertising agency. On the basis of that, they make their budget and they operate within that budget. जब मैं आपको मुख्तलिफ एजेंसीज की क्लासिफिकेशंस बता रहा था तो मैंने आपको ये पॉइंट बताया था कि एजेंसी को सिलेक्ट कैसे किया जाता है, यानी एक क्लाइंट के लिए क्या चीज जरूरी है जिन अवामिल को वो जहन में रखे एक एजेंसीज को सिलेक्ट करने के लिए. ऑफ कोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल इज द रिकग्निशन, द नेम एंड एड्रेस. देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द एजेंसी हिस्ट्री. हाउ लॉन्ग इट हैज बीन इन बिजनेस, व्हाट हैज बीन इट्स परफॉर्मेंस, व्हाट इज इट्स स्टैंडिंग इन द मार्केट, because that matters. If an agency has a standing in the market, that means it has been performing well. And no advertiser, no client has a desire to make an experiment, because they are experiment by itself, introducing new product. Then the year of establishment, which of course tells about its standing, that it is 5 years old, 10 years old, 20 years old. The more older the agency, the more stronger footholds and the more effective it will be. What is the ownership pattern? Who are the people behind that agency? Are they financially very sound? Are they in a position to sustain the market shocks? Because sometimes it happens the client does not make a good money and their payments to the agencies get stuck. Because most of the business is being done on credit. Very little business on a professional level is done on cash. Then the most important factor is the team an agency has. What sort of creative team it has, what sort of marketing team it has, what sort of media team it has, or for that matter, media planners. Next is the size of turnover. What is its turnover size? Is it beyond a certain sum where it becomes very strong financially? And more turnover means it has more clients, it has more business. When can an agency have more business? जब उसके पास खातिर-खा बिजनेस होगा और उसके पास बिजनेस की बहुतात होगी, तभी उसका टर्नओवर ज्यादा होगा, और जब टर्नओवर ज्यादा होगा तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर होगी, प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर होगी तो वो कंपनी ज्यादा सस्टेन कर सकेगी मार्केट में और वो ज्यादा इफेक्टिव होगी. देन रेवेन्यू बिलिंग, ऑफ कोर्स दैट also tantamounts to the same thing, but one point which you should also keep in mind while selecting an agency is the growth trend. What has happened to the agency over a period of time? Has it grown in stature, or it is static, or it has not, or it is already, its stature is dwindling, or its stature is going down? It has very little clients, or very few clients, and that too of no consequence. So growth trends also give you an opportunity or help you in deciding about selecting an advertising agency. And of course, the most important thing is, what is the agency mission? How does it perceive to work? What is its focus? What is its direction? And of course, one appraisal which can also help you in making a decision is the last 3 or 5 years progress. How many clients it has got more, or how many clients it has lost. So ये एक बड़े important factors हैं जो मैंने आपको बताया, जिनको मद्देनजर रखते हुए you will be able to select an advertising agency. The most important thing now to discuss, and a critical one, is the synergy between marketing and advertising. और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसकी बुनियाद पर आप एक अच्छी एडवर्टाइजिंग कैंपेन बना सकते हैं, और अच्छी कैंपेन वही होती है जिसके मुस्बत नताइज निकले, और या वो कैंपेन
جو آپ کے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے میں مددگار ثابت ہو وہی اچھی کیمپین ہوتی. سو لیٹ us discuss this like this, that a good advertising campaign is that which provides you an opportunity to make your place in the market, sustain it for better market share and profitability. This is, in short, the crux of a good advertising campaign. Now, what is the synergy? What is the relationship between advertising and marketing? Because they go hand in hand for better sales volume for a client. Number one, determination is marketing objectives. Marketing objective کیا ہے؟ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ پروڈکٹ لانچ کرنا چاہتے ہیں یا آپ اس پروڈکٹ کو اپ گریڈ کر کے ری انٹروڈیوس کرانا چاہتے ہیں؟ سو مارکیٹنگ آبجیکٹو ڈیٹرمن کرنے پڑیں گے. پھر مارکیٹنگ اسٹریٹجیز، کہ آپ نے کون سی مارکیٹنگ اسٹریٹجی اختیار کرنی ہے جس کے ذریعے آپ افیکٹولی مارکیٹ کر سکیں، اور ان دونوں کی بنیاد پر آپ کا ایکشن پلان کیا ہوگا. یہ 3 بنیادی پوائنٹس ہیں جو اگر آپ سلائیڈ پر اینالائز کریں دیکھیں تو جو لیڈنگ پوائنٹس ہیں 3. اب اس کے نیچے آپ کیسے چلتے ہیں؟ جب مارکیٹنگ آبجیکٹیوز ہیں ان کے ساتھ آپ میچ کرتے ہیں ایڈورٹائزنگ آبجیکٹیو. جو آپ کے مارکیٹنگ آبجیکٹیوز ہیں اسی کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے ایڈورٹائزنگ کرنی ہے نا، تو وہ آپ نے ڈٹرمن کرنے ہیں ایڈورٹائزنگ آبجیکٹیو. اور ایکشن پلان میں آپ نے ایڈورٹائزنگ پلان بنانا ہے. تو ان تینوں پہلے کارڈینل پوائنٹس ہیں، یہ ٹاپ پوائنٹس ہیں، یہ ٹائٹل پوائنٹس ہیں، وہ ہیں مارکیٹنگ آبجیکٹیوز، مارکیٹنگ اسٹریٹجیز، ایکشن پلان، اس کی بنیاد پر ایڈورٹائزنگ آبجیکٹیوز اور پھر ایڈورٹائزنگ پلان. جب یہ سارا کچھ ہو جائے تو اس کے بنیاد پر ایک فیڈ بیک سچویشن آتی ہے، جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایڈورٹائزنگ آبجیکٹیوز کے باکس کے نیچے لکھا ہوا ہے فیڈ بیک. اس فیڈ بیک کی بنیاد پر ایڈورٹائزنگ افیکٹونیس کو میجر کیا جاتا ہے. سو کہاں سے شروع ہوتی ہے سائنرجی؟ آبجیکٹیوز آف مارکیٹنگ، مارکیٹنگ اسٹریٹجیز اور ایکشن پلان سے، اور اس کو میچ کیا جاتا ہے ایڈورٹائزنگ آبجیکٹیو سے. اس کی بنیاد پر ایڈورٹائزنگ پلان بنایا جاتا ہے، وہ ایڈورٹائزنگ پلان لانچ کیا جاتا ہے، اور پھر جو اس کے نتائج برآمد ہوتے ہیں اس کو فیڈ بیک کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے، اینڈ ایونچولی اس کو میجر کیا جاتا ہے کہ وہ ایڈورٹائزنگ افیکٹو تھی یا نہیں تھی، اس میں کیا کمی تھی، اس میں کیا اچھائی تھی، اس کو کس طرح سے فائن ٹیون کیا جائے. سو دس واز ٹوڈے what I wanted to explain to you with relation to the advertising objectives. Then I explained to you a middleman sort of a thing in advertising, which is called advertising or middle person, let's say, advertising agencies. What are the roles of advertising agencies? What are the types of advertising agencies? What is their structure? And how should the advertising agencies be selected? And then what is the synergy between marketing and advertising? Because کوئی بھی ایڈورٹائزنگ پلان تب تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے پاس پراپر فیکٹس آف انوائرمنٹ، پروڈکٹ اور مارکیٹنگ ٹارگیٹ آڈینس موجود نہ ہو. I hope you would have noted them down and you will revise them. Once again, a good advice is that you should, whenever you study a lecture, you must revise it afterwards, which will then stay in your mind and help you in understanding the said lecture better. Thank you very much. Have a nice day and Allah Hafiz.